دوستو السلام علیکم، میں محمد ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم الہند۔ دوستو آج کی سب سے تازہ اور سب سے بڑی خبر ہے ایران اور اسرائیل کے بیچ لگاتار بڑھتا ہوا تناؤ، جو اب تک صرف بیان بازی تک سیمت نہیں، یہ بلکہ سیدھا سینیہ تیاری اور خفیہ جنگ تک پہنچ چکا ہے۔ ایران نے پچھلے کئی سالوں میں اپنی رچا رڑنیتی کو پوری طرح سیکرٹ رکھا ہے۔ ایران نے زمین کے نیچے ایسی میزائل سٹی بنائی ہے جن کے بارے میں باہری دنیا کو بہت کم پتہ ہے۔ اوپر سے دیکھنے پر بالکل عام علاقہ لگتا ہے، لیکن نیچے سینکڑوں لانچ سسٹم اور خطرناک بیلسٹک میزائلیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ میزائلیں اتنی گہرائی میں رکھی گئی ہیں کہ دنیا کے سب سے آدھنک جاسوسی سیٹلائٹ بھی انہیں پکڑ نہیں سکتی۔ ایران کے رچا منتری نے صاف کہا ہے کہ ان کے پاس وہ ہتھیار اور وہ سسٹم موجود ہیں جنہیں کبھی کسی جنگ میں استعمال نہیں کیا گیا ہے، یعنی یہ سب کچھ خاص طور پر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف بچا کر رکھا گیا ہے۔ اب سوچیں اگر یہ طاقت واقعی سامنے آئی تو حالات کتنے بدل جائیں گے۔ دوستو اس وقت ایران نے حال ہی میں اپنی نیوی، ایئر فورس اور گراؤنڈ فورس کے ساتھ بڑی ملٹری ڈیل کی۔ اس ڈیل میں ایران نے یہ دکھا دیا کہ وہ جنگ کو پوری طرح تیاری کر چکا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران کی فوج میں اس وقت 8 لاکھ سے زیادہ ایکٹیو سینک موجود ہیں اور ریزرو سینک ملا کر یہ سنکھیا اور بھی بڑی ہے۔ دیش بھر میں ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیے گئے ہیں تاکہ اسرائیل یا امریکہ کوئی بھی حملہ کرے تو اسے ناکام کر دیا جائے۔ ایران کا سب سے بڑی طاقت ہے چین کا ساتھ۔ ایران نے حال ہی میں چین سے J-10C فائٹر جیٹس خریدے ہیں اور بہت جلد J-35 اسٹیلٹ فائٹر جیٹس بھی لینے والا ہے۔ یہ فائٹر جیٹس بےحد خطرناک ہیں کیونکہ یہ 200 کلومیٹر دور سے ٹارگیٹ کو تباہ کر سکتے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی اخبار بھی لکھ رہے ہیں کہ چین اور ایران کا گٹھ بندھن اب سیدھے طور پر واشنگٹن اور تیل اویو کے لیے سب سے بڑا سر درد بن گیا ہے۔ اب آتے ہیں ایران کے نیوکلیر پروگرام پر۔ یہ مدعا دنیا کے لیے سب سے زیادہ ڈرانے والا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا تھا کہ امریکہ نے جو ایران کی فورڈو نیوکلیر فیسلٹی کو بم سے اڑانے کی کوشش کی تھی، اس کے لیے انہوں نے اپنے سب سے طاقتور B-2 بمبرز کا استعمال کیا، لیکن حملہ پوری طرح ناکام رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے نیوکلیر سائٹس اتنی مضبوط اور گہری ہے کہ انہیں تباہ کرنا لگ بھگ ناممکن ہے۔ کچھ رپورٹس تو یہ بھی کہتی ہیں کہ ایران کے پاس اتنا یورینیم ہے کہ وہ کبھی بھی درجنوں پرمانو بم بنا سکتا ہے۔ خبر اکیلے اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ امریکہ اور یورپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب ذرا بات کرتے ہیں خفیہ جنگ کی۔ کچھ ہفتے پہلے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اسرائیل کے خفیہ ایجنسی موساد کے 21,000 سے بھی زیادہ جاسوس اور نیٹ ورک کو پکڑا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایران نے ایک فیکٹری بھی پکڑی ہے جہاں سے اسرائیل ڈرون سپلائی کر رہا تھا۔ دوسری طرف اسرائیل بھی پیچھے نہیں، وہاں بھی پولیس اور ایجنسیاں نے اسرائیل کے لیے کام کرنے والی درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ یعنی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ زمینی جنگ سے پہلے ہی دونوں دیشوں کی جاسوسی ایجنسیاں میں یہ خطرناک لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ دوستو اگر آپ حماس کی بات کریں تو اس کا بیان بھی صاف ہے۔ حماس کے پروکتا اور کمانڈر ابو عبیدہ نے دھمکی دی ہے کہ اگر اسرائیل نے غلط قدم اٹھایا تو اس کا سیدھا اور بڑا جواب دیا جائے گا۔ یہ بیان صرف چیتاونی نہیں بلکہ ایک کھلا اشارہ ہے کہ غزہ اور باقی اسلامی گروپ بھی اس لڑائی میں کود سکتے ہیں۔ وہی اسرائیل کے پردھان منتری بنیامین نیتن یاہو لگاتار سخت بیان دے رہے ہیں۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران اور اس کے سمرتھک گٹوں کو کسی بھی حال میں روکا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے بھی اپنی فوج کو الرٹ پر کر دیا ہے اور امریکہ سے مل کر نئی ڈیلز کر رہا ہے۔ ایران کا راشٹرپتی مسعود پزشکیان بھی کورٹنیتی مورچے پر سکری ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے آرمینیا اور بیلاروس کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر فوجی اور آرتھک رشتے مضبوط کیے ہیں۔ ایرانی میسج دینا چاہتا ہے کہ اگر جنگ چھڑی تو وہ بالکل اکیلا نہیں ہوگا، اس کے پیچھے کئی دیش کھڑے ہوں گے۔ اب ذرا عرب دیشوں کی پالیسی دیکھیں۔ سعودی عرب اور مصر اس پورے معاملے میں لگاتار اسرائیل کی اور جھکتے نظر آ رہے ہیں۔ ایران کی نظر میں یہی سب سے بڑی دھوکہ دھڑی ہے۔ ایران بار بار کہہ چکا ہے کہ یہ دیش غزہ کا ساتھ چھوڑ کر امریکہ اور اسرائیل کے لیے بدل راستہ کھول رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کی نیتیوں میں اب عرب دیشوں کے خلاف بھی سخت تلخی سانس رکھنے لگی ہے۔ تو دوستو سوال یہ ہے، کیا یہ ٹکراؤ ایک چھوٹی جھڑپ پر رکے گا یا پھر ایران اور اسرائیل کی یہ دشمنی واقعی میں پوری دنیا کو ایک بڑے یدھ کی اور دھکیل دے گی؟ آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتانا۔